شامی صاحب سر پہلے تو بجٹ کی بات کر لیتے ہیں. کہا یہ جا رہا ہے جیسے کہ پنجاب کا بجٹ تو آگے نا. جی سر آج پنجاب کا بجٹ آیا. وہ جو اعداد و شمار تو لوگوں کے سامنے آ چکے ہیں. جی 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 بالکل. اب انہیں کیا دہرائیں. ٹیکس فری بجٹ کہہ رہے ہیں پنجاب کا تو گنجی کیا نہائے گی اور کیا نچوڑے گی. آپ دیکھیں نا جو آپ کی آمدن ہے جو آپ ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں پھر صوبوں میں اور تقسیم ہوتا ہے. بالکل. بڑا حصہ صوبے لے جاتے ہیں. سود میں چلا جاتا ہے. سود نہیں پہلے تو صوبوں کے پاس رکھے نا. پھر اس کے بعد جو باقی بچتا ہے جو وفاق کے حصے کا وہ قوم و بیش سارا جو ہے قرضوں اور سود میں چلا جاتا ہے. ایگزیکٹلی سر. تو پھر آپ کو قرض لے کے کام چلانا ہے نا پہلے دن سے ہی. یعنی پہلے دن سے آپ یہ ابھی تو کمر ہمت باندھی ہے اور مہنگائی بھی کچھ کم ہوئی ہے, افراط زر کم ہوا ہے, سود کی شرح کم ہوئی ہے. تو آپ یہ تصور کیسے کر رہے ہیں. پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے سکرینوں پہ نا ہر شخص جو ہے معاشی ماہر بن کے بیٹھ جاتا ہے. اچھا. جس کو اکنامکس کی اور اکانومی کی الف بے بھی معلوم نہیں ہے وہ بھی بڑے بڑے تبصرے کرتا ہے. اور پھر ہم عوام کا رد عمل لیتے ہیں, لوگوں کو اکساتے ہیں, بھئی حقائق ان کو بتاتے نہیں ہیں, پھر آئی ایم ایف کا سیاپا کرتے ہیں. بھائی میرے حقائق کو سمجھیں, ملک مشکل صورتحال میں ہے. آپ نے اپنے اخراجات پہ قابو نہیں پایا, آمدن نہیں بڑھائی, ایکسپورٹس نہیں بڑھائیں, اپنی صنعتیں برباد کی ہیں. یہ سارے معاملات ہیں, اب ان کو ٹھیک کرنا ہے. تو ٹھیک کرنا ہے تو ہوتے ہوتے ہوں گے نا. بستی بسنا کھیل نہیں ہے, بستے بستے بستی ہے. تو بات یہ ہے. لیکن دیکھیے سٹاک ایکسچینج جو ہے اس کا ریسپانس کیا ہے. بہت پازیٹیو آیا ہے. بہت پازیٹیو آیا. 3410 پوائنٹ جو ہے نا وہ آج اضافہ ہوا ہے, 76200 پہ بند ہوئی ہے. اور ہمارے جو چیمبرز ہیں کامرس کے مختلف وفاقی اور صوبائی وہ بھی کچھ یعنی انہوں نے کوئی بہت مخالفانہ رد عمل نہیں دیا, امید بھری نظروں سے دیکھا ہے. تو اب ظاہر ہے کچھ مشکلات تو ہیں. اب یعنی جو ٹیکس ہے تنخواہ دار طبقے پہ بڑھ گیا. اور سر آج پوسٹ بجٹ اور سرکاری تنخواہیں جو ہیں جی سرکاری تو لوگوں کی تنخواہیں بھی بڑھ گئیں. جی ہاں جی. اب جو پرائیویٹ لوگ ہیں ان کی تو تنخواہیں نہیں بڑھیں گی. ایسا ہی ہے. اچھا جب وہ جو نجی کمپنیوں میں کام کرتے ہیں ان کو بھی ٹیکس ان کا بوجھ ان کے اوپر پڑے گا. اس پہ غور کرنا چاہیے تھا اور اب بھی غور کرنا چاہیے. اس چیز کو لے کے سر آج جو پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اس سے پہلے وہاں پر موجود صحافیوں نے احتجاج کیا اور اس احتجاج میں انہوں نے یہی کہا جو آپ نے بات کی ہے. اس کے علاوہ سر جو صحافیوں میں بھی تو بیچارے دیکھیں صحافیوں کے لیے تو انہوں نے یہ رکھا ہے نا انشورنس جو ہے جی ہیلتھ انشورنس ہو جائے گی, کچھ دوسری مراد بھی ملیں گی. تو صحافیوں میں ایک بڑی تعداد تو بیچاری ایسی ہے جو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. لیکن ایک تو ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہمارے اینکرز, ہمارے سکرینوں پہ جلوہ گر لوگ, ہمارے یوٹیوب کو اب ان پر بھی ٹیکس سے محظوظ ہونے والے دیکھیں تو وہ تو پھر لاکھوں میں کھیل رہے ہیں. اور وہ تو بالکل ایسے ہیں برہمن ہیں اور باقی تو سارے بیچارے دلت ہیں. یہ بھی تو دیکھیں نا وہ بچاتے رہتے ہیں. وہ بھی سلیب میں آگئے ہیں. اس کی نہیں کچھ سلیب میں اتنے نہیں آئے. وہ اس نے کسی کا 10-20 ہزار روپے ٹیکس دینا پڑ گیا تو کیا پڑ گیا. ابھی تو آپ دیکھیں ایکسپورٹ پہ ٹیکس بڑھایا ہے نا. ہاں جی سر. ایکسپورٹ پہ پہلے ہوتا تھا کہ جو 1% لے لیتے تھے. اچھا وہ کہتے ہیں وہ 1% جو ہے وہ 22% کے قریب پڑتا تھا. لیکن اب وہ کہتے کیونکہ وہ رسیٹس پہ تھا نا, جو رسید ہوئی اس کا 1% لے لیا. اب انہوں نے کہا نہیں, ایکسپورٹر بھی اپنی ریٹرن فائل کریں گے, اتنا ہی ٹیکس دیں گے جتنا یہاں کاروبار کرنے والے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لاجک تو ہے اس میں کہ بھئی اگر آپ بیرون ملک سے ایکسپورٹ سے آمدن ہو رہی ہے اور ایک کا یہاں کاروبار ہے اس سے آمدن کر رہا ہے تو دونوں میں فرق کیوں ہو. تو ایک جیسا ٹیکس دینا چاہیے. ایکسپورٹس متاثر ہوں گی سر سے آپ کو لگتا ہے یا نہیں کیسے کیا ایکسپورٹرز میں پہلے ہم نے کون سا تیر مارا ہوا. یہ بات بھی صحیح ہے. تو دیکھیں نا ہمیں تو کہاں ہونا چاہیے تھا لیکن کہاں ہیں ہم. بہرحال تو ایکسپورٹرز جو ہیں انہوں نے بھی کچھ زیادہ شدید رد عمل کا اظہار نہیں کیا. ان سے اگر کوئی بات چیت ہو تو شاید ان کو کچھ ریلیف مل جائے. جو یوٹیوبرز ہیں جو گالیاں دیتے ہیں, فیک نیوز پھیلاتے ہیں, پھر ڈالر کماتے ہیں,
اور ان کے اوپر بھی ٹیکس لگ جائے گا نا, جی. وگرنہ تو 1% دے کے وہ بھی فارغ ہو جاتے ہیں. Exactly. اب ان کو بھی آمدن ڈکلیئر کر کے ٹیکس دینا پڑے گا, ادھر یہ سے تو اچھی بات ہے. حد عزت بھی ان کو پکڑ لے گا, وہ کوئی الگ جھوٹ جو ہے حد کے عزت تو پکڑے گا, وہ جھوٹ جو ہے اس کو کچھ تو اس کے ہاتھ میں رکاوٹ ہوگی. اور جس طرح سر آج وہ پنجاب میں بجٹ پیش کیا گیا اور مشتبہ شجاع الرحمان اور صاحب, مشتبہ شجاع الرحمان سر وہ تو آج نان اسٹاپ پانی بھی نہیں پیا. میں تو حیران ہوا بھائی, مشتبہ شجاع الرحمان اگرچہ دیکھنے میں پہلوان لگتے ہیں لیکن ہیں بڑے سافٹ. اچھا, ان کے والد صاحب جو تھے جی جی میاں شجاع الرحمان, جی, وہ بھی بڑے سافٹ ہیں. اچھا, اور ان کے چچا جو ہیں میاں ذکار الرحمان, وہ اگرچہ پیپلز پارٹی میں ہیں لیکن وہ بھی سافٹ ہیں. اچھا, اب جو آج تو انہوں نے بجٹ پیش کیا اور جس طرح دہاڑے ہیں, گرجے ہیں, اور اپوزیشن جو پوری تھی, لگتا تھا پوری اپوزیشن کو دبا لے گی ان کی آواز جو ہے, نہیں لیکن دبے اپوزیشن کی آواز ٹی وی نے تو دبا دی نا. سر وہ تو ظاہر سی بات ہے, لیکن وہ بھرپور احتجاج کر رہے تھے, کاپیاں پھاڑ رہے تھے, سب کچھ کر رہے تھے. اگر یہ ہوا ہاتھا پائی تک بھی نوبت آئی ہے, یہ نہیں پہنچنی چاہیے. ہاتھا پائی اگر ہوگی اس کا بڑا نقصان ہوگا. اور یہ جو لوگ ہیں وہاں بیٹھتے ہیں, یہ قومی خزانے سے تنخواہ بھی لیتے ہیں, لوگوں نے انہیں منتخب کر کے بھیجا ہے. ہاتھا پائی جو ہے اس کا نقصان ہوگا, اور یہ اس پر نوبت نہیں آنی چاہیے. شامی صاحب باقی آپ جو مرضی کرتے رہے. اگر مطلب ہسٹری کا, کیونکہ آپ ظاہر ہے بڑے زبردست طریقے سے بیان کرتے ہیں, یہ کب سے شروع ہوا کہ نوبت یہ ہاتھا پائی, شور شرابہ, آپ کو پتا ہے ہلڑ بازی, اب تو باجے بج رہے ہیں. نہیں, اب تو یہ دیکھیں, جب سے یہ نواز شریف صاحب اور بے نظیر بھٹو کے درمیان جو کشمکش شروع ہوئی, تو 90 کی دہائی میں غلام اسحاق صاحب آئے جب خطاب کرنے کے لیے, جو ان کی درگت بنائی گئی. اس کے بعد پھر لغاری صاحب کی, کبھی مسلم لیگ نون نے, کبھی پیپلز پارٹی نے ایک ہنگامہ برپا کیا. پرویز مشرف تو اتنے خوفزدہ ہوئے کہ تقریر کرنے نہیں آیا اس میں. انہوں نے کہا یہ میری بے عزتی ہوگی. حالانکہ جنرل ضیاء الحق نے تو اس کو مینڈیٹری بنا دیا تھا کہ لازماً صدر خطاب کرے گا پہلے اجلاس سے. مگر آپ کو میں بتاؤں, پاکستان کی اسمبلیوں میں ایک سانحہ ہو چکا ہے. 1958 میں مشرقی پاکستان میں جو اسمبلی تھی اس کے ڈپٹی اسپیکر تھے شاہد علی. اچھا, جب اپوزیشن میں حکومت میں ہنگامہ ہوا اور ہاتھا پائی تک کسی نے کرسی مار دی ان کو, ان کا انتقال ہو گیا کرسی لگنے سے. ہاں جی, چوٹ لگی ان کے دماغ پہ اور وہ جاں بر نہ ہو سکے. تو کس اس نے کا ماری ماشاء اللہ جو آیا, اس نے اس کو بھی جواز بنایا. اچھا, کہ یہ لوگ تو اس قابل نہیں ہے کہ حکومت کر سکے. تو جس نے ماری تھی کرسی سر, اس کو کوئی ان کے خلاف کوئی مقدمہ یا کچھ ہوا؟ یا مقدمہ پوری قوم کے خلاف ہو گیا جب جمہوریت ختم ہو گئی تھی. تو اب یہ ہے, اب جب ہنگامہ ہوتا ہے تو پھر کس کی کرسی ہے, اس کو کیمرے تو لگے نہیں ہوئے تھے. ہاں ایگزیکٹلی, اب کس تو نے پھر بھی کرسی چلا دی, کس کی لگ گئی. تو اب دیکھیے جو ہنگامے کے ابھی بھی آپ دیکھیں, ایک مقدمہ ہے 2022 کا یوم آزادی مارچ کیا تھا نا, آزادی مارچ, جی عمران خان صاحب. جی جی جی. تو اس میں کتنے لوگ ملزم تھے, یعنی شیخ رشید صاحب بھی, جی ہاں, اور وہ ہمارے کون سے خدا کو جان دینی ہے, وہ کیا نام ان کا, شہریار آفریدی. شہریار آفریدی بھی, اور دوسرے بھی آج بری ہو گئے. کیونکہ جب ہنگامہ ہوتا ہے اور اس میں کسی ایک کو نامزد کرنا, اس کے خلاف جرم ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال مشرقی پاکستان میں یہ اسمبلی میں یہ ہوا, اور پھر بھٹو صاحب کے دور میں ایسا ہوا کہ جو ہمارے قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے جو ارکان تھے, مولانا مفتی محمود, پروفیسر عبدالغفور احمد, مولانا شاہ احمد نورانی, چودھری ظہور الہی, وہ انہوں نے دھرنا دے دیا اسمبلی کے اندر. اچھا, ان کو پھر اٹھا کے گھسیٹ کے ایوان سے باہر نکالا گیا. تو بہرحال اب یہ ہے, نعرے بازی تو جو ہوتی رہے, ہلڑ بازی بھی جو ہوتی رہے, ہاتھا پائی تک نوبت نہیں ہاتھا پائی جو ہے, اچھا سر آج لیکن اس سے نقصان ہو سکتا ہے. مشتبہ شجاع الرحمان صاحب نے ایک جملہ کہہ, ذرا وہ پہلے سنا دیں. مگر مشتبہ شجاع الرحمان جو ہے, انہوں نے بہرحال اب اپنی پہلوانی کا مظاہرہ کیا ہے.